علامہ محمد اقبال کا مشہور مصرع، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے صدائے دمادم کن فیکون۔ آج ہم اس کو سائنسی، اخلاقی اور مذہبی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سائنسی طور پر تو ہم ایسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہبل ٹیلیسکوپ نے جب یہ بات دکھائی کہ یہ کائنات پھیلے چلے جا رہی ہے، اٹ از ایکسپینڈنگ، تو وہاں سے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ علامہ، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا کام ہے اس پر بھی ہے تھوڑا سا، بالکل بہت کم سا، کہ علامہ کی شاعری میں سپیس ٹریول، کنات نہ کرال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ تو علامہ اس سے کیا معنی لے رہے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید؟ جیسے انتہائی انہوں نے کاسمولوجیکل معنوں میں کہا یا ایسٹرو فزکس کے معنوں میں کہا کہ یہ کائنات تو ابھی ناتمام ہے۔ انہوں نے پھول کا نہیں کہا، میری شخصیت کا نہیں کہا، میرے ارد گرد کی زمین کے جو منظر ہے اس سے وہ اوپر بڑھ گئے ہیں، اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے سولر سسٹم کا بھی نہیں کہا، انہوں نے پوری کائنات کا کہا یہ ناتمام ہے شاید، یہ کسی سفر میں جا رہی ہے اور ابھی بنتے چلے جا رہی ہے۔ کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، لگتا ہے کہ مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے کن کی، ہو جا، تخلیق ہو، اور آگے بڑھ، اور نیا منظر، اور نیا رنگ۔ یہاں پر اخلاقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کی کم از کم یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کائنات میں کو کریٹر کی طرح، اندھیرا اللہ نے بنایا، دیا تم نے بنانا ہے، اور کائنات میں ایک کوئی نئی ویلیو ایڈ کر کے جانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں اللہ کا امر ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا پیغام ہے، تم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو، پوری کائنات کا۔ ابھی تک جو ہمیں پتہ ہے اس میں ہم نون میٹرز اٹھا لیں، عجب بات ہے صرف میں ہی ایکٹیو کانشیسنس ہوں۔ تو اگر اللہ نے میرے نصیب میں آواز دی ہے اور میرے نصیب میں تخیل دیا ہے، کریٹو پاور دی ہے، تو یہ کیا عجب بات ہے کہ میں کچھ تخلیق کیے بغیر اس دنیا کو صرف کنزیوم کر کے چلا جاؤں، صرف ہو کے چلا جاؤں، اور میں کچھ نیا اپنی طرف سے تحفہ نہ کروں اس پوری کائنات کو کہ اے اللہ میں یہاں آیا تھا اور یہ میری نشانی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اس کے مذہبی معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال نے جب کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم گاڈ کو تھیولوجی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب یا دین کو جب ہم ایک مضمون کی طرح پڑھتے ہیں، تو گاڈ از نیدر دس نور دیٹ، اور وہ کبھی ایسے طے نہیں ہو سکتا، یا وہ یہ نہیں ہو سکتا یا وہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک پروسیس کی طرح کل یومن ہوا فی الشان سے ہم اقبال انسپریشن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو اللہ تعالیٰ کا کریٹو پروسیس ہے وہ فائنائٹ نہیں ہو سکتا، یعنی خدا کی، اللہ کی جو قوت تخلیق ہے وہ رک نہیں سکتی۔ اصل اقبال پیغام یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو پروسیس آف کریشن ہے وہ ایگزاسٹ نہیں ہو سکتا، ڈرائی نہیں ہو سکتا، اس کو تو بڑھتے رہنا ہے۔ اسی لیے کائنات کے نہ جانے کس کونے میں اس وقت کیسی نئی تہذیب یا کیسا نیا شجر یا کیسا نیا شمس ابھر رہا ہوگا۔ کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، لیکن عجب بات جو اقبال کہتے ہیں کہ یہاں جو کن کی آواز ہے وہ تم ہو، you're the only creative energy, you're the only creative consciousness، وہ consciousness جو creative acts کر سکتی ہے، تم واحد ذات ہو جو ایکٹیولی اس کائنات سے ٹکراتے ہو۔ یہ کائنات گونگی ہے، بہری ہے اور اندھی ہے، مادہ ان معنوں میں گونگا بھی ہے، بہرا بھی اور اندھا بھی ہے۔ آنکھیں تمہارے پاس ہیں، ذہن تمہارے پاس ہے، اور اس کائنات کے مادے کو انرجی سے میس اور میس سے انرجی میں کنورٹ کرنے کا خیال بھی اللہ نے انسانوں کو دیا، اور اب اس سے لا تعداد قوتیں پیدا کرو وہ بھی تمہیں دیا۔ تو یہ بہت خوبصورت شعر ہے اقبال کا، لیکن اس کو فقط سائنسی معنوں میں نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اخلاقی معنی بھی لینے چاہیے کہ مسلمان ان کریٹو یا نان کریٹو بینگ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک پیاسی روح کی طرح متلاشی ہے حقیقت کا، اور اس سفر کے دوران وہ لا تعداد ایجادات کرتا رہے گا۔ اور آخر میں جو بڑی بات ہے کہ اس کے مذہبی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کریٹو پروسیس ہے وہ رک نہیں سکتا۔ یہاں سے اقبال نے اتنی بڑی انسپریشن لی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت آج بھی اسی طرح گونج رہی ہے جیسے فار این ایگزامپل تخلیق کائنات کے وقت ہمیں کن کی آواز آئی تھی، وہ آج بھی سنتی ہے۔ اور اس میں ایک اور اگر ہم معنی داخل کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ ہمیں جو کن کی صدا بار بار آ رہی ہے، وہ کن کی صدا باہر سے نہیں آ رہی، وہ تو تمہارے اندر ہے، تم ہو۔ یو ہیو ٹو ریکریٹ
بیوٹیفل یونیورس. اور اس کائنات کے اندر جو کجرو ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، جہاں تھوڑے تھوڑے گیپس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یا اللہ تعالیٰ کے سچے نمائندے کے طور پہ واحد ایکٹیو کانشیسنس ہوتے ہوئے آپ نے دور کرنے ہیں.